السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، مصنفہ مہرین اکرم۔ ایپیسوڈ 54۔ منہا بطول اختر: کل تک مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات چاہیے۔ کوئی کمزوری ہو تو اس کی بھی ہوگی۔ میں زیادہ دیر اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش نہیں، مجھے ہر حال میں کل ساری معلومات چاہیے۔ یہ کیا ہے انکل؟ یہ البم ہے منہاج کے بچپن کا اور میرے والدین کا۔ عماد اسٹڈی روم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ منہا بھی تجسس سے بیٹھ گئی۔ یہ میرے والدین ہیں، یعنی منہاج کے دادا دادی۔ اور یہ سکندر انکل ہیں، منہاج کے نانا۔ ہر تصویر میں وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ تھا۔ کچھ تصاویر اس کے نانا کے ساتھ بھی تھیں۔ کچھ تصاویر اس کی عماد کے ساتھ تھیں۔ 5 سال تک کی تصاویر میں اشمال کہیں نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی بہت کم تصاویر تھیں اس کی۔ اشمال کو شروع سے ہی ان چیزوں سے الرجی تھی۔ وہ بہت کم تصاویر بنواتی تھی۔ ہر تصویر میں ایک الگ خوشی تھی۔ منہا نے البم میں ایک ایک تصویر دیکھی تھی۔ یہ امی ابو کی وفات سے 10 دن پہلے بنائی گئی تھی، جہاں ایک بزرگ اپنی بیوی کو پھول دے رہا تھا۔ کتنی خوش قسمت ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں کہ شوہر ان کے ملکہ کا درجہ دیتا ہے، ورنہ لوگ تو بیٹیوں کی ناقدری بھی کرتے ہیں۔ صالحین کے گھروں میں عورت کو ملکہ کا درجہ دیا جاتا ہے، توہین تو جاہل لوگ کرتے ہیں۔ کتنی دیر ہے؟ بس راستے میں ہے فرحان، ہم نکلتے ہیں۔ اسے راستے میں لے لیں گے، وہ بروکلن برج کے پاس ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لو، میری گاڑی یہیں رہے گی۔ اوکے۔ منہا، تمہاری بات ہوئی ہے منہاج سے؟ آج ابھی تک گھر نہیں آئے؟ جی آنٹی، مجھے میسج آیا تھا منہاج کا، وہ لیٹ ہو جائیں گے۔ دونوں کو شاید کسی پارٹی میں جانا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، کھانا کھا لو۔ ٹھیک ہے آنٹی۔ نورے، آج کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری منہا کو دے دی جائے گی۔ جو مسئلہ ہوگا تم ان سے بات کرنا۔ جی صاحب۔ عماد نے اپنی جگہ سنبھالی۔ ہاتھ میں ایک فلیش تھی جسے وہ ٹیبل پر رکھ کر گھما رہا تھا۔ السلام علیکم۔ منہا نے اپنی چیئر گھسیٹ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہاں آؤ بیٹا۔ ان کا اشارہ منہاج کی چیئر کی طرف تھا۔ اس نے بغیر کسی سوال کے منہاج کی جگہ سنبھالی۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک فلیش اس کی جانب کی۔ یہ کیا ہے؟ اشمال نے ایک نظر فلیش کو دیکھا۔ یہ پن ڈرائیو ہے۔
اس میں ہر چیز کی معلومات ہے، گھر میں کون کون ملازم ہے، کس کی تنخواہ کتنی ہے، آج سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ سکندر انکل کی خواہش تھی یہ سب میری بیوی کے بعد منہاج کی بیوی کے زیر نگران دیا جائے۔ یہ جتنی بھی دولت ہے یہ اس کے نانا کی تھی، میں ایک ملازم تھا ان کا، اور یہ سب منہاج کا ہے۔ یہ سب حیران کن تھا، اتنے سال انہوں نے امانت سنبھالی تھی۔ سکندر علی کی بیٹی کے ساتھ ان کی امانت کا بھی خاص خیال رکھا تھا۔ سکندر انکل کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب منہاج پیدا ہوا تھا تو اپنی زندگی کے تمام تر دولت اس کے نام کر دی تھی۔ کیا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ حیرت سے یہ سوال کیا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے، اشمال نے آبرو اچکائی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ میرا ہی بیٹا ہے، مگر یہ دولت انکل نے منہاج کے نام کی تھی، اس پر میرا حق نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی امانت ہے۔ اب وہ مسکرا کر کھانا پلیٹ میں نکال رہے تھے۔ ایسے لوگوں سے تو اس کا سامنا پہلی دفعہ ہوا تھا، وہ ہمیشہ برے لوگوں سے ہی ملی تھی۔ یہاں سے فائل کہاں غائب ہے، کمپیوٹر سے بھی کچھ ڈیٹا غائب ہے، آخر یہاں سے ڈیٹا کون لے کر جا سکتا ہے؟ سر، یہاں کوئی نہیں آیا تھا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہاں ساری معلومات صرف یتیم بچوں کی ہے، پھر ایسا کون تھا جسے ان سب کی ضرورت پڑی؟ کارسن مارش کی حیرت ہوئی تھی۔ یہاں پہلے کبھی کوئی نہیں آیا تھا، کیا پتہ لگا سکتے ہو یہاں سے کیا کیا نکالا گیا ہے؟ سر، یہاں سے 3 لوگوں کے بارے میں معلومات لی گئی ہے، خرم، ضیام، فرحان۔ ان تینوں کی جتنی بھی ڈیٹیل تھی ساری یہاں سے نکالی گئی ہے، اور تو اور یہاں سے بھی بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ صرف یہ تینوں کیوں؟ ایک کام کرو، کیمرے چیک کرو، دیکھو اس طرف کون آیا تھا، آخر کون ہے جو یہاں اتنی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے بھی سب نکال کر لے گیا؟ عدنان حرید کو جس ٹرک نے ہٹ کیا تھا وہ ایک ڈمپر کا ڈرائیور ہے، وہ غیر قانونی طریقے سے چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ پیسے لے کر لوگوں کا قتل کرنا بھی اس کے کام کا حصہ ہے۔ 2 سال پہلے اس کی لاپرواہی سے چلڈرن ہوم کی ایک بس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، جس پر اسے 1 سال کی جیل بھی ہوئی تھی۔ 1 سال پہلے ہی وہاں جیل سے رہا ہوا تھا، اور بروکلن برج سے وہ عدنان حرید کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے گاڑی کو ہٹ کر دیا۔ ہم اسے ٹریس کر رہے ہیں، مگر اس کا نمبر عدنان کی موت سے 2 دن پہلے سے بند جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک اسے ٹریس نہیں کر سکے۔ ایک لمبا میسیج ٹائپ کرکے ایس پی منہا کو سینڈ کیا گیا۔ منہاج ڈرائیونگ کر رہا تھا، ضیام فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور فرحان پچھلی سیٹ پر۔ ہم لوگ پارٹی میں 3 لوگ ضرور جا رہے ہیں، مگر تم دونوں اندر نہیں جاؤ گے تو کیا ہمیں گاڑی کی حفاظت کے لیے لے کر جا رہے ہو بہنوئی جی؟ ادب کے ساتھ اس نے ایک طنز کا تیر چلایا۔ نہیں، میں فرنٹ سے انٹر ہو کر امیر عالم سے ملوں گا، تم دونوں بیک ڈور سے جا کر اس کی اسٹڈی روم سے اس کی تمام انفارمیشن نکال کر لاؤ گے۔ اور ہم ایسا کیوں کریں گے؟ دونوں کی آواز ایک ساتھ بلند ہوئی تھی۔ کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ سے ہی حکم چلانے کا عادی تھا، اور تم دونوں کا بھی
اس میں فائدہ ہے، مگر تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ میری بیوی کو ہوگا۔ پچھلے دنوں ادیان ہریت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کو جس نے ہٹ کیا تھا وہ امیر عالم کا آدمی ہے۔ یہ تمہیں اس آدمی نے بتایا ہے؟ فرحان نے طنز کیا۔ بالکل۔ اب اتنا ہاتھ صاف کرنے کے بعد وہ سچ تو لازمی بتاتا۔ زیام تو بس انجوائے کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا جیسے پولیس ڈھونڈ رہی ہو وہ منہاج کے قبضے میں ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو کیا تم بہن بھائی کی طرح وارنٹ کا انتظار کرتا؟ اب کی بار زیام بڑبڑایا۔ ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اب پوچھی نا تم نے کام کی بات۔ منہاج نے سامنے آئینے میں فرحان کے چہرے کو دیکھا۔ دو سال پہلے چلڈرن ہوم کی ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس بس کو بھی اس آدمی نے ہٹ کیا تھا جس نے میرے سوتن کو مارا ہے۔ تمہارا سوتن؟ ظاہر ہے تمہاری بہن کا پہلا شوہر تھا، مگر ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ اس بس میں ہمارا کیا قیمتی تھا؟ خرم، اس نے بہت دھیما کہا تھا مگر دونوں کو سنائی دیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سناٹا۔ ہر شور کچھ پل کے لیے فراموش ہوا تھا۔ زیام نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ سانس بند ہو رہی تھی۔ منہاج نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کنٹرول کیا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کی بوتل اس کی طرف کی۔